فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ورب اور فعل کے فاعل کو پہچاننا ہے کہ فاعل کس شکل میں ہوگا اور کیسے ہوگا، جس کو آپ انگلش میں سبجیکٹ بولتے ہیں۔ اس کو ہم پہچانیں گے کہ سبجیکٹ عربی میں کیسا آتا ہے۔ فاعل کے ضمن میں ہم نائب فاعل کو بھی پہچان لیں گے، کیونکہ فاعل فعل معروف کا ہوتا ہے جسے آپ ایکٹیوائز کہتے ہیں، اور نائب فاعل یہ فعل مجہول کا ہوتا ہے جسے آپ پیسیوائز کہتے ہیں۔ انتہائی اہم سبق ہے، بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ضمیر ہے۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل کی، یہ دو قسم پر ہے۔ اس کے اندر ایک ضمیر اسے کہتے ہیں ضمیر بارز، اور دوسری ضمیر اسے کہتے ہیں ضمیر مستتر۔ کبھی فاعل ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ کب اس میں ظاہر ہوگا، کب ضمیر ہوگا، لیکن چونکہ ضمیر کی شکل میں فاعل کی شکلیں زیادہ ہیں اس لیے پہلے ضمیر کو سمجھیے گا۔ ضمیر بارز جو لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس کا ہم تلفظ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری قسم ضمیر مستتر جو پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی۔ ضمیر مستتر کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جائز الاستتار، دوسری کو کہتے ہیں واجب الاستتار۔ جائز الاستتار، استتار کا معنی ہوتا ہے چھپنا اور پوشیدہ ہونا۔ جائز الاستتار کا مطلب ہے کہ کبھی یہ ضمیر فاعل ہوگی فعل کا، اور کبھی اس میں ظاہر فاعل ہوگا۔ اور واجب الاستتار کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس فعل کا فاعل وہ ضمیر ہی ہوگی، ہمیں اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ضمیر بارز فاعل ہوگی یا یہاں ضمیر مستتر فاعل ہوگی؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، فعل کے اندر چار بڑی گردانیں ہیں، چار بڑے فعل ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فعل ماضی، فعل کی دوسری قسم ہے فعل مضارع، تیسری قسم ہے فعل امر، چوتھی قسم ہے فعل نہیں۔ ان کے تمام صیغوں میں آپ ابھی انشاءاللہ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ کہاں ضمیر بارز ہوگی، کہاں ضمیر مستتر ہوگی۔ سب سے پہلے فعل ماضی کو لے لیں۔ فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں ٹوٹل۔ ان 14 صیغوں میں سے دو صیغوں میں، 14 صیغوں میں سے ان 14 کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک طرف دو صیغے ہیں، ایک طرف 12 صیغے ہیں۔ یہ جو فعل ماضی کے دو صیغے ہیں، ان کے اندر ضمیر کبھی مستتر ہوتی ہے، یعنی کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوگی اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا۔ آپ کو پتا چلا کہ اس مستتر سے مراد جائز الاستتار ہے، واجب الاستتار نہیں، کیونکہ جب ضمیر پوشیدہ جائز الاستتار ہو تو وہاں کبھی اس میں ظاہر فاعل ہوتا ہے، کبھی ضمیر فاعل ہوتی ہے۔ یہ دو صیغے کون سے ہیں؟ فعل ماضی کی گردان کا ایک پہلا صیغہ اور ایک چوتھا صیغہ۔ پہلے صیغے سے مراد مثلا ہمارے پاس ضربہ کی گردان ہے، ضربہ یہ پہلا صیغہ ہے جسے آپ کہتے ہیں واحد مذکر غائب، اور ایک چوتھا صیغہ ہے ضربت،
یعنی گویا کہ دونوں ہی غائب کے صیغے ہیں۔ ان غائب کے صیغوں میں ایک مذکر غائب ہے اور ایک مؤنث غائب ہے۔ ان دونوں میں کبھی فاعل ضمیر ہوگا، اگر ضمیر ہوگا تو ضربہ میں ہوا ہوگی۔ اسی طرح ضربت میں اگر ضمیر فاعل ہوگا تو وہ ہیا ہوگی، کیونکہ ضربہ مذکر ہے اور ضربت یہ مؤنث ہے۔ اور کبھی ان کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ آیا وہاں کوئی اس میں ظاہر فاعل ہے یا نہیں۔ اگر تو اس میں ظاہر فاعل ہو تو پھر ہمیں ضمیر کو فاعل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس میں ظاہر فاعل نہ ہو تو پھر ہم ضمیر کو فاعل بنائیں گے۔ ضربہ میں پہلے صیغے میں ہوا اور دوسرے صیغے کے اندر کیا۔ مثال کے طور پر جیسے میں آپ کے سامنے دونوں کی مثال ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس لفظ ہے خاتمہ۔ خاتمہ کا معنی مہر لگانا، یہ پہلا صیغہ ہے۔ تو جیسے قرآن میں آتا ہے خاتم اللہ، اللہ نے مہر لگائی، تو یہاں اس میں ظاہر یہ فاعل ہے تو ہمیں ہوا ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اسی طرح دیکھیں لقد سمع اللہ، بالیقین اللہ نے سن لی، تو یہاں لفظ اللہ اس میں ظاہر فاعل ہے تو ہمیں اس کا فاعل ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس آگے اس میں ظاہر فاعل نہ ہو، مثال کے طور پر یوں ہو اللہ خاتمہ، اللہ نے مہر لگائی، اب فاعل کبھی بھی پہلے نہیں آتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا، تو اس میں ہوا ضمیر ہے جو لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا فاطمہ تو ذہبت، فاطمہ چلی گئی۔ اب دیکھیں فاطمہ کا لفظ پہلے ہے تو یہ کبھی بھی فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ فاعل پہلے نہیں آتا، آگے اس میں ظاہر ہے نہیں، تو اس میں ہیا ضمیر نکالیں گے جو فاطمہ کی طرف لوٹے گی۔ تو ماضی کے اندر صرف دو صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی، ایک پہلا صیغہ اور دوسرا چوتھا صیغہ۔ اس کے علاوہ ماضی کے 12 صیغے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ماضی ہے سامعہ، 3 ہوں گے غائب کے جسے آپ تھرڈ پرسن بولتے ہیں، غائب مذکر، ایک سمعہ، سمعا، سمعو، واحد کے آخر میں الف لگائیں گے تو تثنیہ، واو لگائیں گے تو جمع بن جائے گا۔ یہ 3 مذکر غائب کے ہیں اور 3 ہوں گے مؤنث غائب کے۔ مؤنث بنانے کے لیے آخر میں تا لگائیں سامعات، پھر اسی کے آخر میں الف لگا دیں تثنیہ کے لیے سمعاتا، نون لگا دیں جمع کا سمعنا۔ یہ 3 مؤنث غائب کے ہیں۔ اب یہاں یہ غائب کے صیغوں میں آپ دیکھ لیں، غائب کے صیغوں میں جو پہلا صیغہ ہے اس میں ابھی میں نے بتا دیا یا ضمیر ہوگی فاعل ہوا یا اس میں ظاہر۔ اسی طرح چوتھا صیغہ اس میں بھی یا ضمیر ہوگی ہیا یا اس میں ظاہر۔ باقی سامعہ کا فاعل تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا فاعل یہ الف ضمیر ہے، یہ ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے، تلفظ بھی ہو رہا ہے۔ سمعو میں واو ضمیر ہے، پھر سمعتا میں الف ضمیر ہے، سمعنا میں نون ضمیر ہے۔ اسی طرح 6 صیغے ہوں گے حاضر کے، ایک سمعتا آخر میں تا، پھر سمعتما آخر میں تما، سمعتم آخر میں تم، یہ 3 مذکر حاضر کے ہیں۔ اور اسی طرح 3 مؤنث حاضر کے ہوں گے، سمعتی، سمعتما، سمعتن، یہ 3 مؤنث حاضر کے ہیں۔
ان 6 کے 6 صیغوں میں ضمیر بارز ان کا فاعل ہے. ان کا فاعل آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی تا آئے گی تو یہ تا فاعل ہے، آپ ایک مرد نے. تما آئے گی تو تما فاعل ہے، آپ دو مردوں نے. تم آئے گا تو یہ تم ضمیر بارز فاعل ہے، آپ سب مردوں نے. پھر تی، یہ واحد مؤنث ہے، ایسے تما اور تننا. ان کا فاعل آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ یہ ضمیر بارز ہی فاعل ہوگی. پھر واحد متکلم جسے آپ فرسٹ پرسن بولتے ہیں، تا کے اوپر پیش ہو تو اس کا معنی میں نے سنا. اور تثنیہ اور جمع سمعنا، ان کا فاعل بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فاعل ہے، نا یہ فاعل ہے. یہاں ایک بڑی اہم ترین بات آپ سمجھیے گا کہ یہ جو آخر میں لمبی تا آتی ہے، دیکھیں کبھی آیا سامعات، تا کے اوپر سکون. کبھی آپ نے پڑھا سمعتا، تا کے اوپر زبر. کبھی آپ نے پڑھا سمعتی، تا کے نیچے زیر. کبھی سمعتو، تا کے اوپر پیش. یہ تا اگر جزم والی ہو تو یہ واحد مؤنث غائب ہے، آپ نے پڑھ لیا. کبھی اس میں ہی ضمیر فاعل ہوگی، کبھی اس میں ظاہر. لیکن ان تینوں میں یہ واحد مذکر حاضر کے لیے آپ ایک مرد نے سنا، یہ واحد مؤنث کے لیے آپ ایک عورت نے سنا، یہ واحد متکلم کے لیے میں نے سنا، چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورت ہو. تو یہ ماضی کے آپ کو صیغوں کا پتہ چلا کہ گویا ماضی کے صیغے 14 یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یا یہ 2 میں سے ہوگا یا یہ 12 میں سے. 12 کے اندر ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے، اور 2 میں کبھی ضمیر اور کبھی اس میں ظاہر. دوسرا فعل، فعل کی 4 قسمیں میں نے بتائیں. ماضی، آپ نے سمجھ لیا اس کے فاعل کو. نمبر 2 فعل مضارع. ابھی فعل مضارع کو سمجھیے گا. فعل مضارع کے صیغوں کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. نمبر 1 5، نمبر 2 9. فعل مضارع کے ٹوٹل اس کے بھی 14 ہی صیغے ہیں ماضی کی طرح. یا وہ فعل مضارع 5 میں سے ہوگا یا 9 میں سے. 5 میں سے ہونے کا مطلب کہ ضمیر مستتر، اس میں چھپی ہوئی ضمیر اس کا فاعل ہوگی. 9 میں سے ہونے کا مطلب ہے کہ ضمیر بارز جو آنکھوں سے نظر آئے گی وہ اس کا فاعل ہوگی. اب یہ جو 5 ہیں، ان 5 کی پھر 2 قسمیں ہیں. وہ ضمیر مستتر یا جائز الاستتار ہوگی، یا وہ ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوگی. اگر جائز الاستتار ہو تو اس کے 2 صیغے ہیں، واجب الاستتار ہو تو اس کے ٹوٹل 3 صیغے ہیں، 2 جائز الاستتار کے اور 3 واجب الاستتار کے. اب یہ 2 کون سے ہیں اور 5 کون سے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. جو 2 ہے نا، وہ وہی جیسے ماضی میں پہلا اور چوتھا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. لیکن یہاں واحد مذکر آئے گا یضرب، یسمع یہ یا آئے گی پہلے، اور واحد مؤنث غائب آئے گا تضرب. یہاں دیکھیں آپ تضرب، تو یضرب میں کبھی فاعل اس میں ہوا ضمیر ہوگی، جائز الاستتار ہے نا، اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا. ایسے ہی تضرب میں کبھی فاعل ہی ضمیر ہوگی اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا. باقی یہ جو 3 صیغے ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ 3 ان میں واجب الاستتار ہے، یہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. ان میں پہلا صیغہ وہ اسی طرح تضرب کی طرح ہی ہوگا جسے ہم کہتے ہیں واحد مذکر حاضر، تضرب. دوسرا صیغہ واحد متکلم اضرب. تیسرا صیغہ جمع متکلم نضرب. ان 3 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی.
یہ तज़रिबु दोनों एक जैसे हैं, तो इनका पता चलेगा। अगर मुजक्कर का तज़किरा हो तो वाहिद मुजक्कर हाजिर होगा, मुअन्नस का तज़किरा हो तो वो मुअन्नस होगा। इस तज़रिबु के अंदर हमेशा फ़ाइल अंता ज़मीर होती है, अज़रिबु में हमेशा फ़ाइल अना ज़मीर होती है, नज़रिबु में हमेशा फ़ाइल नहनु ज़मीर होती है। यानी वाहिद मुतकल्लिम, ये अलामत भी यहाँ आप गौर कीजिएगा, वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है हमजा, जमा की अलामत है नून, वाहिद मुजक्कर हाजिर की अलामत है ता। ये 5 सीगे इनके मुतालिक आपने समझा कि 3 सीगों में हमेशा ज़मीर फ़ाइल होगी और 2 सीगों में कभी ज़मीर होगी कभी इसमें ज़ाहिर। अब पीछे बचे 9। अब ये 9 कौन से सीगे हैं फेल मुजारे के कि जिनके अंदर हमेशा ज़मीर बारिज फ़ाइल होगी? देखिए, इन 9 सीगों को पहचानने के लिए ये मुजारे के 9 सीगे ज़मीर बारिज वाले, इनमें 4 सीगे हैं तस्निया के। तस्निया, ये 4 अदद, 4 तस्निया के हो गए, क्योंकि 2 गायब के, तस्निया मुजक्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर। नंबर 2, 4 जमा के भी इसी तरह, जमा मुजक्कर गायब, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुजक्कर हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। और एक है वाहिद मुअन्नस हाजिर का, वाहिद मुअन्नस हाजिर। तस्निया के इनके अंदर आखिर में ना अलिफ नून आता है, तो इनके अंदर फाइल, और जमा के आखिर में वाव नून आता है। वाव नून आएगा या अकेला नून आएगा, और वाहिद मुअन्नस हाजिर के आखिर में या नून आता है। अब तवज्जो कीजिएगा, अगर अलिफ नून फेल मुजारे के आखिर में आए तो ये अलिफ फाइल होगा जो 2 पे दलालत कर रहा है। वाव नून आए, यज़रिबून तज़रिबून, ये वाव, ये अकेला नून आए, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस यज़रिबना तज़रिबना, तो ये अकेला नून फाइल होगा। या नून आए तो ये या फाइल होगी। ये हमेशा ज़मीर है, बारिज है, जो कि ज़ाहिर है और नज़र भी आ रही है। इनका फ़ाइल तलाश करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, जहां भी ये आए आप इनको फ़ाइल बना दें। अब पीछे बचे 2 फेल, एक फेल अमर और दूसरा फेल नहीं। तो चूंकि ये दोनों फेल मुजारे से बनते हैं, तो जो फेल मुजारे के सीगों का अभी आपने पढ़ा वही इनका है। इसमें वाहिद मुजक्कर हाजिर है ना, अमर, इज़रिब, तो तज़रिबु में वहां अंता था तो यहां भी अंता है। फेल नहीं ला तज़रिब, क्योंकि वाहिद मुजक्कर हाजिर से बरा, उसमें अंता था तो इसके अंदर भी अंता ही होगा। बाकी सीगों का वही हाल है तो फेल मुदारे में अभी आपने समझ लिया। इसके बाद आपके पास शिबा फेल है, यानी इसमें फाइल, इसमें मफरूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफदील, उनका फाइल क्या होगा? याद रखें ये तो फेल था ना। अगर आपके पास शिबा फेल है, शिबा फेल से मुराद आपके पास इसमें फाइल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफदील है, मस्दर है, और इसमें मफऊल का नाइब फाइल होता है। अच्छा, इनका जो फाइल है ना, इनका जो पहला सीगा है वाहिद मुजक्कर का, इन सब में पहला सीगा सबका, जितने भी शिबा फेल हैं, उनके अंदर हुआ ज़मीर पहला सीगा और वाहिद मुअन्नस वाला सीगा, वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, इसके अंदर हुआ ज़मीर होगी, इसमें हिया ज़मीर, लेकिन ये जाइजुल इस्तितार होगी, वाजिबुल इस्तितार नहीं होगी। यानी कभी इनका फाइल इसमें जाहिर भी आ सकता है और कभी ज़मीर भी, सिर्फ वाहिद मुजक्कर में और वाहिद मुअन्नस में। इनके अलावा बाकी जितने सीगे हैं, चाहे तस्निया का हो या जमा का हो, 2 ही सीगे हैं, उनके अंदर फाइल हमेशा ज़मीरे मुस्ततिर होगी, वाजिबुल इस्तितार। तस्निया में हुमा होगी और जमा में हुम होगी अगर वो मुजक्कर है,
اور اگر جمع مؤنث ہے تو اس میں ہن ہوگی ہمیشہ. یہ واجب الاستتار ہے، اچھی طرح اسے سمجھ لیں. تو میں امید کروں گا کہ یہ جو فاعل کی بحث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اسے آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. میں ایک مرتبہ خلاصتاً ضمیر کی پھر سے دوبارہ وہی تقسیم، ضمیر مستتر اور ضمیر بارز، پھر مستتر میں جائز الاستتار اور واجب الاستتار، اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ خلاصے کے طور پہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر فاعل ضمیر ہے تو ضمیر دو قسم کی ہوگی، یا بارز ہوگی یا مستتر ہوگی. بارز میں نے بتا دیا فعل ماضی میں 12 صیغوں میں بارز، فعل مضارع 9 صیغوں میں بارز. اس کے علاوہ میں مستتر ہے. پھر مستتر کی دو قسمیں ہیں، جائز الاستتار، واجب الاستتار. جائز الاستتار یہ کس کس صیغے میں ہوگی تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. فعل ماضی اس کے 2 صیغوں میں، فعل مضارع اس کے بھی 2 صیغوں میں، شبہ فعل یعنی اس میں فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اس کے بھی 2 صیغوں میں، واحد مذکر اور واحد مؤنث. فعل ماضی میں ان کو کہتے ہیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، جبکہ شبہ فعل میں ان کو ویسے واحد مذکر اور واحد مؤنث کہتے ہیں. اور واجب الاستتار ہوتی ہے ماضی کے کسی صیغے میں ضمیر واجب الاستتار نہیں ہوتی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آیا فعل ماضی کے کتنے صیغوں میں ضمیر واجب الاستتار ہے، آپ کہہ دیں ماضی کے کسی صیغے میں بھی ضمیر واجب الاستتار نہیں. اچھا، پھر فعل مضارع، تو بالکل فعل مضارع میں ضمیر واجب الاستتار ہے. کتنے صیغوں میں؟ 3 صیغوں میں، وہی واحد مذکر حاضر، آگے واحد متکلم، جمع متکلم. ان 3 میں واحد مذکر حاضر میں انت، متکلم میں واحد متکلم میں انا، جمع متکلم میں نحن. پھر اس کے علاوہ تیسری چیز اور بھی ہے جس کے اندر ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے، وہ آپ کا ہے شبہ فعل. جب شبہ فعل ہوگا یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مصدر، ان کے پہلے 2 صیغے تو یہاں آ گئے نا جائز الاستتار میں. باقی تمام صیغوں میں چاہے وہ تثنیہ کا ہو یا جمع کا ہو ان میں ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے. تثنیہ میں ہما، جمع میں اگر وہ مذکر ہے تو ہم، اگر وہ مؤنث ہے تو ہن. یہ واجب الاستتار ہوگی. آپ کو امید کروں گا فاعل کی پہچان ہو چکی ہوگی. اسی سے متعلقہ انشاءاللہ ہماری مشق کل کے سبق میں ہوگی قرآن پاک سے، جہاں فعل، شبہ فعل، ضمیر بارز، اسم ظاہر، فاعل کی ساری صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں.